ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول خدا کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا ثم، پھر حضور نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کیا حضور ثم، پھر حضور نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثم، پھر فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے باپ کا ہے۔ کبھی آپ نے شاید سوچا ہو جنت بھی ماں کے قدموں میں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں ترجیح بھی ماں کو دی ہے۔ حالانکہ محنت باپ کرتا ہے، مشقت باپ کرتا ہے، تجارت باپ کرتا ہے، پسینہ باپ کا بہتا ہے، اس کے گھر سے گھر میں رونقیں ہوتی ہے، اور جنت ماں کے قدموں شاید کبھی خیال آیا ہوا۔ لیکن قرآن کہتا ہے جو اللہ نے بچے کی پرورش کے لیے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے، باپ صاحب کے پاس وہ ظرف نہیں ہے۔ فرمایا حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، وہ دکھوں میں اٹھاتی ہے بچے کو، دکھوں میں جنتی ہے اور پھر دکھوں میں پالتی ہے۔ بچے کی رونے کی آواز سن کر باپ تو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، غصے میں آ جاتا ہے، چپ کراؤ مصیبت کو، سر کھا جائے گا۔ لیکن ماں بچے کو روتا دیکھ کر سینے سے لگا لیتی ہے، دل سے لگا لیتی ہے۔ اگر بچہ چپ نہیں کرتا تو پھر یہ بھی روتی رہتی ہے، جب تک وہ سکون میں نہ آ جائے یہ بھی سکون میں نہیں آ جاتی۔ عمر کوٹ کے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک صاحب کئی دنوں سے سکرات کے عالم میں مبتلا ہیں، جان نہیں نکل رہی، بہت تکلیف میں ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں؟ بتایا گیا صرف ماں زندہ ہے اور بوڑھی ہے، بہت ہی ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا اس بوڑھی سے کہو میں نے کچھ بات کرنی ہے تم سے، اگر چل کے آ سکتی ہو تو تشریف لے آؤ، ورنہ پھر نبوت تمہارے پاس چل کے آئے گی۔ وہ بوڑھی کہنے لگی حضور ضعیفہ ہوں، بے شک چلنے کے قابل تو نہیں اور کہیں نہیں جا سکتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے قدموں میں بھی نہیں آ سکتی ہوں، جیسے بھی ہوگا میں حاضر ہوتی ہوں۔ لکڑی کے سہارے اٹھتی بیٹھتی گرتی پڑتی وہ بوڑھی ضعیفہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تم اپنے بیٹے کے متعلق کیا خیال رکھتی ہو؟ کہنے لگی حضور میرا بیٹا بڑا نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، جہاد میں حصہ لیتا تھا، خیرات دیتا تھا، زکات دیتا تھا، بڑا نیک تھا۔ حضور نے فرمایا مگر یہ بتاؤ کہ تم بھی اس پہ راضی ہو کہ نہیں؟ اس کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی نہیں حضور، اس نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی سے خانگی معاملات میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی، میں نے حجتاً کہا کہ میرا لال آئے گا تو میں اسے بتاؤں گی کہ تو نے گستاخی کی ہے، لیکن جب یہ گھر آیا تھا میری بات سننے سے پہلے بیگم کے پاس چلا گیا اور اس کی بیوی نے خوب کان بھرے غصے میں دہکتا ہوا میرے سامنے آیا، اور جب میں نے اپنے درد کی کہانی بیان کرنا شروع کی تو اس نے اٹھا کے جوانی والا تھپڑ میرے بوڑھے چہرے پہ مارا تھا، اور میری آہ نکل گئی تھی کہ خداوندہ میں نے اس لیے تو نہیں پالا تھا کہ یہ جوان ہو کر مجھ پہ مشق ستم کرے۔ اللہ کے رسول میں کبیدہ خاطر ہوں، میرا دل دکھایا ہے اس نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
یہ بات ہے تو رضاکاروں سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ، پھر مجھے بتاؤ۔ اب یہ بوڑھی کو تشویش ہوئی، کہنے لگی حضور کس کے لیے، کس کے لیے آگ جلائی جا رہی؟ رحمت عالم نے فرمایا ماں کا دل دکھانے والے کے لیے۔ کہنے لگی نہ حضور، میرے بیٹے کے نجات کی کوئی صورت ہو سکتی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں اسے جلنا ہے، یہ دنیا کی آگ اس آگ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کرتی اللہ کے رسول کوئی نجات کا راستہ، میرا بیٹا بچ سکتا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا ہاں، بس ایک ہی راستہ ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ تو بوڑھی چلائی، کہنے لگی اللہ تو بھی گواہ ہو جا اور تیرا محبوب بھی گواہ ہو جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر اس خاتون نے معافی کا اعلان کیا اور وہاں بچے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔